اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ اب ہم شروع کرتے ہیں آگے تمام لوگ۔ جی آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور ان کے پاس ایسا جام شراب لایا جائے گا جو بہتی شراب سے بھر جائے گا، سفید ہوگی، پینے والوں کو لذیذ معلوم ہوگی، نہ اس میں درد سر ہوگا اور نہ اس سے عقل میں فطور آئے گا۔ اور ان کے پاس نیچی نگاہ والی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، گویا وہ بیضے ہیں جی، جو چھپے ہوئے رہتے ہیں۔ اس میں اگر دیکھا جائے دنیا کی شراب کیا کرتی ہے، دنیا کی شراب جو ہے آپ کے حواس باختہ کر دیتی ہے۔ آپ یہی فرق بھول جاتے ہیں کہ آپ کی بیوی اور ماں کون ہے، بیٹی کون ہے، بہن کون ہے، آپ فرق ہی بھول جاتے ہیں کیونکہ آپ اپنے سینسز میں ہی نہیں ہوتے، اور اسی وجہ سے ہمارے دین میں اس کو منع کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں وہ کتنی ساری برائیوں کی وجہ بن جاتی ہے، خود انسان کو فزیکلی بھی نقصان پہنچاتی ہے، اور آپ دیکھیں مینٹلی بھی اس کو کتنا نقصان پہنچتا ہے کہ پینے والے یہی نہیں بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے اس ڈیوریشن میں جب ان پر وہ نشہ تھا، جب وہ بدحال تھے تو انہوں نے کیا کیا انہیں خود نہیں پتا ہوتا، تو اس چیز سے روکا گیا ہے۔ پھر بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم دنیا میں شراب سے رک جاتے ہو، بری چیزوں سے رک جاتے ہو، تو تمہیں حوریں ملیں گے۔ یہاں پر حوروں میں نا کنسیڈر لوگ یہ کرتے ہیں کہ صرف عورتیں ہیں۔ دیکھیں حوروں میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ نہ مذکر ہے نہ وہ مؤنث ہے، اور جو بھی اگر حوروں کی مثال آپ لیں تو مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد، جیسے ازواج میں دونوں آ جاتے ہیں، شوہر اور بیوی، تو حوروں میں بھی ایسے ہی ہے، جو نیک میاں بیوی ہوں گے وہ جنت میں ایک ساتھ ہوں گے، اور اگر بیوی نیک ہے تو جنت میں اس کو حور ملے گی، اگر شوہر نیک ہے تو اسے جو ہے وہاں حور ملے گی۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ جو حوریں ہیں وہ کیسی ہیں۔ آپ لوگوں نے ضرور بوائل ایگ کھایا ہوگا، اور جب آپ بوائل ایگ کو ہم توڑتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب چھلکا اتارتے ہیں تو ایک اندر ایک پتلی سی سفید جھلی ہوتی ہے وائٹ کلر کی، اس کی مثال دی جا رہی ہے، وہ اتنی اچھی اور پاکیزہ ہے۔ جی پڑھیے اسے۔ پھر ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر بات چیت کریں گے۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا، دنیا میں میرا ایک ملاقاتی تھا اور وہ کہتا تھا کہ کیا تو باس کے معتقدین میں سے ہے؟ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم سزا دیے جائیں گے؟ ارشاد ہوگا کہ کیا تم جھانک کر اس کو دیکھنا چاہتے ہو؟ تو وہ شخص جھانکے گا تو اس کو وسط جہنم میں دیکھے گا، کہے گا خدا کی قسم تو مجھ کو تباہی کرنے کو تھا، اور اگر میرے رب کا مجھ پر فضل نہ ہوتا تو میں بھی ماخوذ لوگوں میں ہوتا۔ کیا ہم بجز پہلی بار مر چکنے کے اب نہیں مرنے کے اور نہ ہم کو عذاب ہوگا؟ یہ بے شک بڑی کامیابی ہے۔ ایسے ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ بھلا یہ دعوت بہتر ہے یا زقوم کا درخت؟ ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے موجب امتحان بنایا ہے۔ وہ ایک درخت ہے جو کارے دوزخ میں سے نکلتا ہے، اس کے پھل ایسے ہیں جیسے سانپ کے پھن، تو وہ لوگ اس سے کھائیں گے اور اس سے پیٹ بھریں گے، پھر ان کو کھولتا ہوا پانی ملا کر دیا جائے گا، اور پھر آخری ٹھکانہ ان کا دوزخ ہی کی طرف ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنے بڑوں کو گمراہی کی حالت میں پایا تھا، تو یہ بھی انہی کی قدم با قدم تیزی کے ساتھ چلتے تھے، اور ان سے پہلے بھی اگلے لوگوں میں اکثر گمراہ ہو چکے ہیں، اور ہم نے ان میں بھی ڈرانے والے پیغمبر بھیجے تھے۔ سو دیکھ لیجئے ان لوگوں کا کیسا برا انجام ہوا جن کو ڈرایا گیا تھا۔ ہاں مگر جو خدا کے خاص کیے ہوئے بندے تھے، ہم کو نوح علیہ السلام نے پکارا، سو ہم خوب فریاد سننے والے ہیں، اور ہم نے ان کو اور ان کے تابعین کو بڑے بھاری غم سے نجات دی، اور ہم نے باقی انہی کی اولاد کو رہنے دیا، اور ہم نے ان کے لیے پیچھے آنے والے لوگوں میں یہ بات رہنے دی کہ نوح علیہ السلام پر سلام ہو۔ عالم والوں میں ہم مخلصین کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے۔ پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو یعنی کافروں کو غرق کر دیا، اور نوح علیہ السلام کے طریقے والوں سے ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، جبکہ وہ اپنے رب کی طرف صاف دل سے متوجہ ہوئے، جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے فرمایا کہ تم کس واہیات چیز کی عبادت کیا کرتے ہو؟ کیا جھوٹ موٹ کے معبودوں کو اللہ کے سوا چاہتے ہو؟ تو تمہارا رب العالمین کے ساتھ کیا خیال ہے؟ سو جی ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں
यहाँ देखिए حضرت نوح کی جب بات آئی تو جیسے کہ ہم نے قرآن میں پڑھا کہ ان کی جو عمر تھی 950 سال تھی، تو سوچیں ان کی دین کی تبلیغ کا جو ڈیوریشن تھا وہ کتنا زیادہ تھا۔ الگ الگ احادیث اور ڈیفرنٹ اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ دعوت کے لیے نکلتے تھے، ان کی جو قوم تھی وہ بہت ظلم و ستم کرتی تھی، ایون ان کو فزیکلی ابیوز بھی کیا کرتی تھی۔ وہ بیچارے آ کر اپنے زخم جو ہے ان پہ مرہم لگا رہے ہوتے تھے اور اپنی اس چیزوں کو ٹھیک کر رہے ہوتے تھے، اتنی دیر میں اگلا پیغام آتا تھا تو وہ نکل پڑتے تھے۔ اور آپ دیکھیں پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا کہ تم کشتی بناؤ، اور جب وہ کشتی بنا رہے تھے کیونکہ وہ ڈیزرٹ تھا تو تمام لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے، ساتھ میں اپنے گھروں کا کچرا لا کے بھی اس میں پھینک دیتے تھے۔ اور اگر آپ دیکھیں جیسے اگر ہم دنیا کے آغاز میں ہم نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی اور اس سے بنا کر ان کی بیوی حضرت حوا کو بنایا، اور پھر وہ دنیا میں آ گئے۔ اور ایک بات جو اس پورے قصے میں یاد رکھنے والی ہے، وہ یاد رکھیں، کل ہم 8 وارہ پڑھ رہے تھے 9، اس میں دوبارہ یہ آیا تھا، گھر میں ایکچولی ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں تھا کہ جو سب سے پہلا کام شیطان نے کیا وہ یہی تھا کہ برہانہ کر دیا، ان کے کپڑے اتروا دیے۔ تو یہ ایک تو چیز آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں کہ ان کی جو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں جو بات ہوئی ہے، ان کی قوم میں کہ اس وقت جو امیر لوگ تھے یا جن کی عزتیں کرتے تھے یا لوگ ان کو مانتے تھے، بادشاہت تھی، وہیں سے ان لوگوں کے جب وہ مر جاتے تھے ان کی تصویریں اور ان کے اسٹیچوز بنائے گئے، اور پھر وہ جو بت مت جو ہے وہاں سے نکلا۔ اور لیکن کامیاب کون لوگ ہوئے تھے؟ جو کشتی میں سوار تھے، جو نیک لوگ تھے۔ اس کے بعد دیکھیں مثال دی گئی کہ جب انہوں نے اللہ کی بتائی ہوئی چیز پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے آنے والی زندگی تک ان کا نام باقی رکھا۔ پھر بتایا انہی کی اولاد میں سے حضرت ابراہیم ہے جو تابع دار بھی ہیں۔ اور یہاں پر کہا جا رہا ہے، جو آیت نمبر آپ نوٹ کر سکتے ہیں سورہ صفات کی 83 اور 84، جس میں کہا اس جاء ربہ بقلب سلیم، تو وہ آیا اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کے۔ اب یہ قلب سلیم کیا ہے؟ قلب سلیم ایسا ہے کہ آپ کا دل ایسا ہو جیسے گلاس ہوتا ہے۔ گلاس کیسا ہوتا ہے؟ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، ہر چیز کرسٹل کلیئر آپ کو دکھتی ہے۔ سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں کسی کی بھی بغض، کینہ، عداوت، حسد کچھ نہیں ہونا چاہیے، نہ کسی کے لیے کچھ برا خیال ہونا چاہیے۔ سم ٹائم ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، لوگ پاسٹ میں ہمارے ساتھ غلطی کر جاتے ہیں، ہم کسی کے ساتھ کر جاتے ہیں جانے انجانے میں، تو ہمیشہ لوگوں کو معاف کر دیں۔ اس میں آپ کے پیار کرنے والے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، جیسے آپ کے پیرنٹس ہیں، ان سے بھی تو غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے، ہم کیا کرتے ہیں، کچھ عرصے کے لیے ہمیں بات بری لگتی ہے پھر ہم بھول جاتے ہیں۔ بہن بھائیوں سے بھی ہو جاتی ہے، اسی طرح استاد سے بھی ہو جاتی ہے۔ استاد کو مقام دیا گیا ہے کہ ہمارا دین کہتا ہے استاد کو آپ ایسے عزت دیں جیسے آپ اپنے پیرنٹس کو دیتے ہیں۔ آج ہم نے اسکولوں میں کیا کیا ہے، ہم بچوں کو کہتے ہیں اچھا ٹیچر نے آپ کو ایسے کیا، ابھی میں کال کر کے ان کی خیریت لیتی ہوں۔ تو آپ دیکھیں بچے وہ علم نہیں سیکھ رہے۔ پہلے کی مائیں کیا کہتی تھی؟ پہلے کی مائیں کہتی تھی یہ جو اس کی گوشت ہے وہ آپ کا ہے، صرف ہڈیاں میری ہیں، بس اتنا خیال رکھیے گا، جو اس کو سمجھانا ہے سمجھا لیں۔ میں اس چیز کو اہمیت نہیں دیتی کہ یہ طریقہ کار غلط ہے کہ جو پہلے کی مائیں کرتی تھی، لیکن ابھی جو کیا جا رہا ہے وہ بھی غلط ہے۔ بچوں کو سکھائیں کہ ان کے جو ٹیچرس ہیں ان کی رسپیکٹ کریں، دے شوڈ رسپیکٹ دیم۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں اگر آپ یہ سکھائیں گے کہ دنیا میں ایک واحد پروفیشن ہے، اگر آپ دیکھیں ڈاکٹرز کو دیکھیں، وہ چاہتا ہے لوگ بیمار ہوں اور اس کے پاس ہیں۔ اگر آپ دیکھیں اسی طرح سے آپ وکیل کو دیکھیں، ڈیورس، انتقال اور دوسرے معاملاتوں کے لوگ اس کے پاس کام لے کر آئیں، اس کا کام ہے۔ استاد کچھ نہیں چاہتا، وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ اپنی جتنی انفارمیشن اس نے سالوں لگا کر حاصل کی ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے آنیسٹی کے ساتھ اپنے جو شاگرد کو دے دے، اور بہترین انسان بناتا ہے وہ معاشرے کا انہیں، جس طرح ماں باپ بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں، کیونکہ ہم سب تو اس چیز سے نکل گئے ہیں کہ ہمارا کوئی استاد ہو، ہم اسکول یا کالجز جائیں، لیکن ہمارے بچوں کے ہیں، اور ہمیشہ جب اپنے بچوں کے ٹیچر سے بات کر رہے ہوں تو ادب اور احترام کے ساتھ بات کریں، برعکس اس کے کہ ہم ان کے اوپر چڑھائی کریں۔ وہ ہمارے اوپر جو آج کا طریقہ کار بن گیا ہے یہ غلط ہے۔ استادوں کی اہمیت آپ پوری صحیح سطح جو ہے 6 احادیث وہ اٹھا کے دیکھیں کہ پیرنٹس کے برابر جو ہے استاد کو رکھا گیا۔ تو کبھی اگر استاد سے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے غلطی ہو جاتی ہے تو
فوراً اس کو بھول جائے. اور طریقہ کار کیا رکھنا ہے زندگی کا. کل ہماری قلب سلیم پہ بچوں سے بات ہو رہی ہے تو ہم یہی بات کر رہے تھے کہ دل کو بالکل گلاس کی طرح رکھنا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, کچھ لوگ آپ کی لائف میں ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو تکلیف دیتے ہیں, اور وہ فطرتاً ایسے ہوتے ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے, ان کے لیے دل میں کوئی برائی نہیں رکھنی, ان کے ساتھ ہمیشہ اچھے طریقے سے پیش آنا ہے, کیونکہ قرآن کہہ رہے برائی کو اچھائی سے دفع کرنا ہے. آپ نے کوئی بھی آپ کے ساتھ غلط کرنا ہے, آپ اس کے حسن سلوک سے اس کو دفع کریں. اور ہمیشہ یاد رکھیں, آپ اپنے گھر میں, سامنے والا اپنے گھر میں. لیکن آپ نے کیا کرنا ہے, جو طریقہ کار ہے, جو دین ہمیں بتاتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, مومن ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا. الرٹ رہیں, یہ ضروری ہے. لیکن دل کو اپنے بالکل صاف رکھیں. اور آپ دیکھیں یہ جو کیفیت ہے نا قلب سلیم کی, یہ پتہ ہے کن لوگوں کی ہوگی, جو جنت میں جانے والے ہوں گے. ابھی ہم نے بات کی تھی, مسنتیں لگی ہوئی ہیں, تکیے لگے ہوئے ہیں, وہ میوے کھا رہے ہیں, باتیں ہو رہی ہیں, فرینڈز بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سوچیں دوسرا دل آپ کا بغض, کینہ اور عداوت سے پاک ہے, یہ جنت کا وہ ہے. دنیا میں بھی آپ دیکھیں, ہم اس طرح بیٹھے ہوں اور دل میں کچھ نہ ہو تو آپ دیکھیں کتنے خوش ہوتے ہیں. کیونکہ اگر آپ پورا اس کی ریسرچ دیکھیں جو آج سائنس نے کی ہے, تو سائنس بتاتی ہے کہ جب ہم لوگوں کی بات دل میں رکھتے ہیں, وہ آپ کے فیس پہ نظر آتی ہے, پہلی بات. دوسرا کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی شریانیں ہوتی ہیں دماغ کی, یہ ایم آر آئی کے ذریعے ڈاکٹر نے ریسرچ کی ہے. جو لوگ اسٹریس میں رہتے ہیں, ڈپریس رہتے ہیں, لوگوں کے بارے میں برا سوچتے ہیں, ان کے جو دماغ کی ہر وقت وہ اسی بارے میں سوچ رہے ہیں نا, نیگیٹیوٹی کے بارے میں, تو ان کے دماغ کی جو شریانیں ہیں وہ سکھڑ جاتی ہیں, اور اس کی ورکنگ عام انسانوں کی نسبت جو خوش رہتے ہیں کم ہوتی ہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ ان کے دماغ کے اندر وہ بیماری کا باعث بنتی ہے کہ آپ دیکھیں وہ جو ہے اپنا بیلنس کھو جاتے ہیں دماغ کا. تو ہمیشہ خوش رہیں. کوئی بھی چیز کسی کی بری لگی ہے آپ کو, آن دا اسپاٹ اس چیز کو کلیئر کر سکتے ہیں, کریں. اور اگر سب سے بہتر چیز ہے, کچھ لوگوں کے نیچر ہے, تو آپ اس کو معاف کریں اور آگے بڑھ جائیں. کس کے لیے؟ اپنی آخرت کے لیے, اپنی دنیا کے لیے. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سائنس بھی کہہ رہی ہے جو خوش ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ کی باڈی کے اندر ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ ینگ دکھتے ہیں. اگر آپ ڈاکٹر سے اس بارے میں پوچھ سکتے ہیں. اور جو آپ کی فیس کی اسکن ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے گلو کر رہی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ صرف ہر وقت پریشانیوں میں رہتے ہیں, ڈپریس اور لوگوں کے بارے میں برا سوچ رہے, تو وہ آپ کو مینٹلی بھی آپ کو کمزور کرتی ہے, اور فزیکلی بھی کمزور کرتی ہے, اور آپ کو بہت ساری دوسری اسکن کی آپ چیزیں دیکھ سکتے ہیں جو آپ کے ساتھ ہوتی ہیں. کچھ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ بیماریاں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں ہر طرح کی, لیکن ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ آج سے ہم سب نے یہ آپ نوٹ کر لیں اپنے پریکٹیکل پوائنٹ میں, ہم نے اپنے دل کو قلب سلیم بنانا ہے. اس کی مثال ایک اور میں آپ کو دوں گی ہسٹری سے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ حضرت جبرائیل امین سے پتہ لگا کہ فلاں یہودی راہب ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا ہے, تو اور فلاں فلاں کنویں میں جو ہے وہ پڑا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا محسوس ہوتا تھا کسی نے آپ کے ہاتھوں کو جیسے سیدھا کر کے باندھ دیتے نا, بالکل ایسے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ وہاں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کنویں سے نکالو, اور اس رسیوں کو جب کھولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے انسان کو رسیوں سے کھول دیا ہو. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راہب جو تھا جس نے جادو کیا تھا, حضرت جبرائیل امین نے بتایا تھا, سچ بات تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ریاست مدینہ قائم کر چکے تھے, ان کا ایک روح اور دبدبہ تھا, وہ چاہتے اس کو بلاتے اور لان تان کرتے, آپ نے نہیں بلایا اسے. ایون کہا جاتا ہے کہ اگر وہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جائے تو ان کے فیس سے اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا یہ عمل پتہ ہے یا برا لگا ہے. تو ہمارا عمل اتنا بہترین ہونا چاہیے. سم ٹائم اگر کوئی چیز بری بھی لگی ہے آپ کی طرف سے, اس میں خیر ہی خیر ہونی چاہیے. اور یہ احادیث, یہ قرآن کی آیتیں ہماری اصلاح کر رہی ہیں. سب سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے. جو اصلاح کر گیا اس نے بہترین کام کر لیا, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اللہ تر و تازہ رکھے اسے جو میری احادیث خود یاد کرے اور دوسروں تک پہنچائے. اب اس کی وضاحت میں مفسرین کہتے ہیں وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ایک حدیث آئے, آپ آگے پہنچا دیں, آپ اس پہ اتنے اچھے طریقے سے عمل نہ کر رہے ہوں لیکن دوسرا کر رہا ہو. تو ہمیشہ خیر کو پھیلانا ہے اور شر کو روکنا ہے, اس کی جڑ کاٹنی ہے, جیسے بھی روک سکتے ہیں. جی, تو انشاءاللہ ہم نے اپنے دل کو قلب سلیم بنانا ہے انشاءاللہ.
جی آگے پڑھیے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو ایک نگاہ بھر کر دیکھا اور کہہ دیا کہ میں بیمار ہونے کو ہوں. غرض وہ لوگ ان کو چھوڑ کر چلے گئے تو ان کے بتوں میں جا گھسے اور کہنے لگے کہ کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ تم کو کیا ہوا کہ تم بولتے بھی نہیں ہو؟ پھر ان پر قوت کے ساتھ جا پڑے اور مارنے لگے. سو وہ لوگ ان کے پاس ڈرتے ہوئے آئے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم ان چیزوں کو پوچھتے ہو جن کو خود تراشتے ہو؟ حالانکہ تم کو اور تمہاری ان بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. وہ لوگ کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک آتش خانہ تعمیر کرو اور ان کو اس دہکتی آگ میں ڈال دو. غرض ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برائی کرنی چاہی تھی. تو ہم نے انہی کو نیچا دکھایا. اور ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام کہنے لگے کہ میں تو اپنے رب کی طرف چلا جاتا ہوں, وہ مجھ کو اچھی جگہ پہنچا ہی دے گا. اے میرے رب, مجھ کو ایک نیک فرزند دے. سو ہم نے ان جی کو ایک حلیم المزاج فرزند کی. جی اس میں آپ دیکھیں یہ جو آیت تھی 89 جس میں کہا وقال انی سقیم, انہوں نے کہا بے شک میں بیمار ہوں. یہ وہی واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ پوری کی پوری بستی اب عید سیلیبریشن کے لیے بستی سے باہر جا رہی ہے, اور نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں حکمت سے کہا کہ میں تو بیمار ہوں, میں نہیں جا سکتا. وہ پیچھے رک گئے. پھر کیا کیا انہوں نے, پھر وہ بت خانے میں گھس گئے جہاں بت تھے, اور انہوں نے بتوں سے کیا کلام کیا. انہوں نے کہا کہ تم تو کھاتے بھی نہیں ہو, اور اگر دیکھا جائے تو ان کے جو ہاتھ پیر ہیں وہ خود ہی جب کھاتے نہیں ہیں تو کیسے کھلائیں گے. کتنا بہترین سوال انہوں نے کیا. اور تم تو خود ہی مطلب اگر دیکھا جائے تو انہیں بنایا گیا تھا, پھر آپ نے انہیں توڑ دیا, اور توڑنے کے بعد کیا کیا تھا, جو کلہاڑی تھی وہ سب سے بڑے والے بت کے گردن میں لٹکا دی تھی. اب یہاں پر پھر ان کے لیے کیا کیا تھا, اس وقت جو نمرود موجود تھا اس نے کہا آگ بھڑکاؤ, اور کئی دن بھڑکائی گئی, اور پھر اس میں حضرت ابراہیم کو ڈال دیں گے. جیسے جب آگ بھڑک گئی تو کہا گیا کہ اب تو اس کے قریب جانا, جیسے قریب جا کے دھکا دے دیں تو یہ بھی نہیں کر سکتے ان کے سپاہیوں نے کہا. تو انہوں نے کہا منجنک ایک ہوتی ہے, جس طرح ہم گلیل جسے کہتے ہیں, آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں ایرو اور بو, مطلب تیر کی طرح جیسے پھینکتے ہیں, اس طرح جو ہے نا وہ منجنیق منگائی گئی ہے. حضرت ابراہیم کو اس پہ لٹایا گیا, اور پھر اس کو جب کھینچا گیا تو آپ آگ میں جا کے گر گئے. اور پھر پانی کا اور ہوا کا فرشتہ آیا اور اس نے کہا اے ابراہیم اگر تو کہے تو میں برس جاؤں. اس نے کہا اگر تو کہے تو میں ہوا چلے. تو انہوں نے کہا میں تو بلیف رکھتا ہوں صرف اپنے رب العالمین پر. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, آپ تو سوچیں, وہ بارش کا فرشتہ صرف پانی برساتا, ہوا کا فرشتہ جو ہے ہوا چلا دیتا, آگ بجھ جاتی. جب انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو یقین اپنا پورا کا پورا رب العالمین پہ کرتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اسے پورے طریقے سے گلزار کر دیا. گلزار پتہ ہے کیا ہوتا ہے, جیسے آپ نے, ہم سبھی باربیکیو یہاں کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کوئلے جل کے کیا ہو جاتے ہیں, بالکل بھسم ہو جاتے ہیں, ہوا بن جاتے ہیں بالکل. آپ سوچیں کہ وہ تو ختم ہو جاتی ہے اگر لکڑیاں اس طرح جو اس طرح دہکائی گئی تھی, لیکن وہ گلزار بن گئی. جیسے کہ ہم میریکل گارڈن کو تصور کر سکتے ہیں, ہر طرف پھول ہی پھول, ہریالی ہی ہریالی. سوچیں کیا نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اور اس کے بعد وہ جو دعا مانگ رہے ہیں آیت نمبر 99 اور 100, اور اس کے بعد آپ دیکھیں 101 تک چل رہی ہے, یہ جو دعا انہوں نے کھو ماری. گیا میرے سے. جی آیت, یہ سورہ صفات کی آیت نمبر کون سی آیت تھی میرے سے کھو 100 گئی؟ اور 101 تھی. اوکے مل گئی. تو اس میں کیا ہے کہ آپ دیکھیں انہوں نے جو دعا کی, ربی حبلی من الصالحین وبشرناہ بغلام حلیم, یہ انہوں نے جو دعا کی تھی, اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں جو اولاد دی تھی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. کہ آپ دیکھیں کیونکہ حضرت حاجرہ سے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں وہ پہلے ہوئے تھے, اور حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام بعد میں ہوئے تھے. جب آپ کو یاد ہوگا ہم نے بھی قرآن میں پڑھا تھا کہ لوط علیہ السلام کے پاس جو ہے عذاب لے کر آئے تھے فرشتے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب آئے انہوں نے انہیں بنا ہوا گوشت پیش کیا, اور جب انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھائے تو انہوں نے کہا تم مجھے مطلب الگ مخلوق لگتے ہو. انہوں نے کہا ہم فرشتے ہیں اور ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں بیٹے کی. تو انہوں نے کہا میں تو بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ رب العالمین کی طرف سے آپ پر ایک انعام ہے, اور پھر انہیں اسحاق اس وقت عطا کیا تھا کیونکہ وہاں حضرت سارہ موجود تھی, اور جو حضرت اسماعیل ہیں وہ حضرت حاجرہ کے بیٹے تھے اور وہ بڑے تھے. جی آگے پڑھتے ہیں.
سو ہم نے ان کو ایک حلیم المزاج فرزند کی بشارت دی. سو جب وہ لڑکا ایسی عمر کو پہنچا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے لگا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ برخوردار، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. سو تم بھی سوچ لو کہ تمہاری کیا رائے ہے. وہ بولے کہ ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھ کو سحار کرنے والوں میں سے دیکھیں گے. سبحان اللہ یا ربی. آپ سوچیں ذرا کہ ابھی حضرت اسماعیل پیدا ہوئے اور حضرت ہاجرہ موجود تھیں. حضرت سارہ جو ہے کہا جاتا ہے حضرت ابراہیم کی پہلی بیوی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے حکمت کے لیے کہ ان دونوں بیویاں، کیونکہ اگر دیکھا جائے جو ہمارے معاشرے میں لفظ دیا جاتا ہے وہ سوتن کا ہے کہ ایک نبی کے لیے وہاں چیز ایسی پیدا نہ ہو، اور اس میں بہت ساری دوسری حکمتیں شامل تھیں. ایک تو یہی وجہ تھی، دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کو آباد کرنا تھا مکے کو، اور آپ کو حکم ہوا، سب سے پہلا حکم یہ ہوا تھا، ایک ہی بیٹا ہے آپ سوچیں حضرت اسماعیل، ابھی دوسرے حضرت اسحاق نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ یہ اسماعیل کو اور ہاجرہ کو جو ہے نا خانہ کعبہ کے پاس چھوڑو. آپ سوچیں اس وقت خانہ کعبہ بنا بھی نہیں ہے، نہ زمزم ہے، نہ صفا مروہ ہے، کچھ نہیں ہے. آپ نے کیا کیا؟ فرمانبرداری کی. اور اس چٹیل میدان میں جو صحرا تھا، جہاں نہ پانی تھا نہ کھانا تھا، کچھ نہیں تھا، اللہ نے حکم دیا چھوڑا ہے. یہاں آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات کہ جس چیز کو اللہ نے منع کیا وہ چھوڑنے کا کیا اجر ہے. اب آپ غور کریے گا، یہاں سے کتنی تکلیف دہ چیز لگ رہی ہے. ہم اپنے چھوٹے بچوں کو جو بہت چھوٹے ہوں، انڈر آپ یوں کہ 6-7 ایئرس کے بھی، اس طرح چھوٹے بچوں کو انڈر 10 ایئرس کے جو بچے ہیں ان کو اور بیوی کو ایسی جگہ چھوڑا ہو جہاں کچھ بھی نہیں ہے، نہ پانی نہ کھانا نہ رہنے کو چھت نہ کچھ نہیں ہے. کتنی بڑی قربانی تھی. انہوں نے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا چھوڑا ہے، آگے سے کچھ نہیں سوچا. اب کیا ہوا؟ اب حضرت ہاجرہ جتنا پانی تھا ختم ہو گیا. پیاس کے لیے جب بھاگنا شروع ہوئی صفا سے مروہ پہاڑیوں کے پاس، تو اللہ تعالیٰ نے اسے آنے والی دنیا کے لیے حج اور عمرے کا جز بنا دیا، اتنا پسند کر لیا. جب واپس لوٹی اور بیٹا رو رہا تھا، جیسے بچے پیروں کو مچلتے ہوئے روتے ہیں، تو دیکھا اس کے پیروں سے زمزم نکل رہا ہے. انہوں نے زمزم کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جا. کہا جاتا ہے اگر وہ یہ لفظ استعمال نہ کرتی تو پتہ نہیں پانی کا کیا حال ہوتا. اور آپ دیکھیں وہ زمزم آنے والی لوگوں کے لیے، مطلب اگر آپ ہمیں دیکھیں، ہم تو ان کے بہت عرصے بعد آئے ہیں. حضرت اسماعیل کی سوچیں، حضرت اسماعیل کے بعد تو تمام انبیاء ان کے بعد آئے ہیں، جتنے بھی انبیاء ہیں. یہ تو بالکل شروع کے انبیاؤں میں سے ایک انبیاء ہیں. اس کو ابھی تک رکھا گیا، یہ بھی ایک معجزہ ہے. آپ دیکھیں زمزم، اور اسے شفا کہا گیا. پھر اب ہوا کیا کہ حضرت ابراہیم تو چھوڑا ہے حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو. اب پانی مل گیا ان کو زمزم، صفا مروہ کو پسند کر لیا گیا. جب وہاں پر پانی ہوا تو ہوتا کیا تھا، کیونکہ صحرا ریگستان تھا، تو جہاں پانی ہوتا تھا وہاں پرندے آتے تھے، اور جو قافلے گزرتے تھے وہ پرندوں کو دیکھ کر اندازہ لگاتے تھے کہ یہ پرندے اس جگہ زیادہ موجود ہوتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے. وہ اس طرف آنے لگے جہاں آپ دونوں رہتے تھے. وہاں پھر یہ ہوا، لوگوں نے اسٹے کرنا شروع کیا اور ایک قبیلہ بن گیا وہ. اب کچھ عرصے، کچھ سال گزر گئے. جب کچھ سال گزر گئے تو اب حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرتے. اب وہ خواب دیکھنے کے بعد اپنے دل میں جیسے ایک انسانی سوچ ہوتی ہے، وہ نکلے اپنے گھر سے. وہ تھے وہ شام میں، اگر آپ دیکھیں کنعان کی طرف، کیونکہ وہ کوفہ سے کنعان آئے تھے، وہاں سے دوبارہ سعودیہ آئے. اور راستے میں ان کے ذہن میں یہی چیز کہ بچپن میں وہ اپنے بیٹے اور بیوی کو چھوڑ آئے، اور اب میں اس کے پاس جا رہا ہوں اور اس کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ ذبح کر دیں. سوچیں ذرا ایک ماں کے بارے میں، کیا سوچتی وہ کہ بچپن میں بالکل جس وقت باپ کی زیادہ بچے کو ضرورت تھی سنگل پیرنٹس کے ساتھ چھوڑ دیا، اور اب آج آئے ہیں کہ اس کو ذبح کر دیں. لیکن وہ بیچاری وہ بھی کچھ نہ بولی. اور آپ نے حکمت یہ اپنائی کہ انہوں نے کہا حضرت اسماعیل کو، پہلے تو جب وہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ قبیلہ بن گیا، جبکہ وہ تو بالکل اکیلا چھوڑ کے گئے تھے. انہوں نے وجہ پوچھی، انہوں نے بتائی کہ یہ وجہ تھی حضرت ہاجرہ نے اور حضرت اسماعیل نے. اس کے بعد انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنے بیٹے کو جیسے گھمانے کے لیے لے جاؤں. اور اس طرح راستے میں وہ حضرت اسماعیل کو یہ بات بتاتے ہیں. کہا جاتا ہے وہ بہت چھوٹے تھے، 13-14 سال کے، مطلب ٹین ایجر سے بھی چھوٹے. تو اس میں وہ کہتے ہیں ابا حضور اگر آپ نے خواب دیکھا ہے نا تو آپ دیر نہ کریں، اور جو ہے اس میں ذرا جلدی کریں، لیکن بس ایک کام کیجیے گا کہ میرا جو
فیس ہے وہ اپنی طرف مت کیجیے گا بلکہ مجھے الٹا لٹائیے گا تاکہ آپ کے ہاتھ نہ کپ کپائیں، یہ سوچ کے کہ میں آپ کا بیٹا ہوں۔ اور آپ دیکھیے اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے وہاں سے نکلے ہیں، راستے میں شیطان آیا، اس نے کہا اے ابراہیم تو کیا کر رہا ہے، ایک بیٹا ہے اس کو بھی ذبح کر رہا ہے۔ تو آپ نے کنکر اٹھایا اور اسے مارا۔ پھر آگے بڑھے، پھر شیطان آیا، اے ابراہیم کہ تو کیا کر رہا ہے، اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، تیرا ایک ہی بیٹا ہے، نسلیں تیری کیسے بڑھیں گی؟ پھر کنکر اٹھایا اور اسے مارا۔ پھر آگے بڑھے اور تیسری بار آیا، اے ابراہیم تو یہ کیا کر رہا ہے، تیری نسل انسانی کیسے بڑھے گی، تو اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے۔ آپ نے تیسرا کنکر مارا۔ کتنی چھوٹی بات ہے اگر دیکھی جائے، اس کو بھی حج کا رکن بنا دیا گیا۔ قربانی تھی نا، بڑی قربانی مانگی تھی۔ اس کے بعد آپ منا جو ہے اس کی ذبح کے پاس پہنچے ہیں، ذبیحہ جو جگہ تھی، اور آپ نے اپنی آنکھوں پہ، اور حضرت اسماعیل نے انہیں کہا اپنی آنکھوں پہ پٹی بھی باندھ لیں، ابا حضور ایسا نہ ہو کہ آپ کا مجھے ذبح کرنا مشکل ہو جائے۔ آپ نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہے اور شری جو ہے ان کو الٹا لٹایا، ابھی ذبح ہی کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم ہم نے تجھے اپنے مقرب بندوں میں سے پایا، اور وہاں سے کہا جاتا ہے کہ جنت سے ایک دمبا آیا اور حضرت اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے سیو کر لیا۔ اب یہاں دیکھا جائے یہ قربانی کیوں مانگی گئی، بالکل اس طرح جیسے ہمارے دلوں میں اب پیسے کی محبت ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے زکوٰۃ دو، صدقات دو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس قلب سلیم میں صرف اپنی محبت دیکھنا چاہتا ہے، نہ کینہ دیکھنا چاہتا ہے، نہ بغض، نہ ہی کسی چیز کی محبت، صرف وہ چاہتا ہے اس دل میں صرف اللہ بسے۔ تو کیونکہ حضرت ابراہیم کا ایک بیٹا تھا اور اللہ تعالیٰ ان کو دیکھنا چاہتے تھے، اس میں بیٹے کی محبت زیادہ ہے یا رب کی محبت زیادہ ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو آزما لیتے ہیں تو آپ دیکھیں وہ قربانی ہماری امت جو آخری امت ہے اس پہ بھی لازم کر دی گئی عید الاضحیٰ کی صورت میں۔ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں جتنی بڑی قربانی ہے اتنا بڑا اجر ہے، اور آپ دیکھیں ان کا رہتی دنیا تک ان کا نام رہے گا۔ تو یہاں پر وہی بات انہوں نے کہی کہ دیکھیں انہوں نے تو بیٹا مانگا تھا اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب دکھایا اور انہوں نے آگے سے کوئی بات نہیں کی، وہ فوراً ذبح کرنے کے لیے انہیں لے کے چلے گئے۔ تو یہاں سوچنے کی بات یہ ہے جب کبھی بھی آپ پہ مشکل پڑے، اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے آپ کو صبر کا کہا ہے، ایون مشکل ہی کیوں، خوشیوں میں بھی اللہ کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ کبھی کبھی ہم خوش ہوتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، جیسے میں اس دن مثال دے رہی تھی نا آپ لوگوں کو کہ ہم کرکٹ میدان میں جو ہے پلیئرس اپنا کھیل رہے ہیں اور ہم دنیا کی زندگی میں کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی ہوش نہیں ہے، تو ہوش میں آئے اور اللہ کو پہچانیں، اس کی ایسے عبادت کریں جیسے عبادت کرنے کا حق ہے۔ ہاں خوشی کی حالت میں یا غم کی حالت میں، دونوں حالتوں میں اللہ کو یاد رکھیں، کبھی مت بھولیں۔ ہم کیا ہوتا ہے جب ہم اپنے ملک پاکستان انڈیا جاتے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں، نمازیں لیٹ ہو رہی ہوتی ہیں، کبھی ہم قرآن پڑھ پاتے ہیں کبھی نہیں پڑھ پاتے، کلاسز بھی مس ہو رہی ہوتی ہیں، اس میں کیا ہے کہ فرائض کو آپ سب سے پہلے رکھ لیں۔ ٹھیک ہے آپ کی مصروفیت یہاں سے ڈفرینٹ ہوگی ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہ کریں، یاد رکھیں یہ خوشی بھی اس نے دی ہے اور پریشانیاں بھی اس کی طرف سے آتی ہیں۔ جی آگے کرتے ہیں۔ بس دونوں نے خدا کے حکم کو تسلیم کر لیا، اور باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کروٹ پر لٹایا اور چاہتے تھے کہ گلا کاٹ ڈالیں۔ اس وقت ہم نے ان کو آواز دی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، شاباش ہے، تم نے خواب کو خوب سچ کر دکھایا۔ وہ وقت بھی عجیب تھا، ہم مخلصین کو ایسا ہی صلا دیا کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ تھا بھی بڑا امتحان، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے عوض دے دیا، اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں یہ بات ان کے لیے رہنے دی کہ ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو، ہم مخلصین کو ایسا ہی صلا دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے۔ اور ہم نے ایک انعام ان پر یہ کیا کہ ان کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی کہ نبی اور نیک بختوں میں سے ہوں گے، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام پر اور اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل کی۔ اور پھر آگے ان دونوں کی نسل میں بعض اچھے بھی ہیں اور بعض ایسے بھی ہیں جو صحیح اپنا نقصان کر رہے ہیں، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر بھی احسان کیا، اور ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بڑے غم سے نجات دی، اور ہم نے ان سب کو فرعون کے مقابلے میں مدد کی۔ سو یہی لوگ
غالب آئیں اور ہم نے ان دونوں کو واضح کتاب دی اور ہم نے ان دونوں کو سیدھے رستے پر قائم رکھا اور ہم نے ان دونوں کے لیے پیچھے آنے والی لوگوں میں یہ بات رہنے دی کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر سلام ہو، ہم مخلصین کو ایسے ہی صلاح دیا کرتے ہیں۔ بے شک وہ دونوں ہمارے کامل ایماندار بندوں میں سے تھے، اور الیاس علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے تھے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ کیا تم کیا تم بال کو پوچھتے ہو اور اس کو چھوڑ بیٹھے ہو، اور سب سے بڑھ کر بنانے والا ہے، وہ جو سب سے بڑھ کر بنانے والا ہے اور وہ معبود برحق ہے، تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی رب ہے۔ سو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا، سو وہ لوگ پکڑے جائیں گے، مگر جو اللہ کے خاص بندے تھے۔ اور ہم نے الیاس علیہ السلام کے لیے پیچھے آنے والے لوگوں میں یہ بات رہنے دی کہ الیاسین علیہ السلام پر سلام ہو، ہم مخلصین کو ایسے ہی صلاح دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے کامل ایمانداروں میں سے تھے۔ اور بے شک لوط علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے، جبکہ ہم نے ان کو ان کے متعلقین کو سب کو نجات دی، بجز اس بڑھیا کے یعنی ان کی زوجہ کے، وہ رہن جانوں والوں میں سے رہ گئی، پھر ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، اور تم ان کے دیاروں اور تم تو ان پر صبح ہوتے اور رات میں گزرا کرتے ہو، تو کیا پھر بھی نہیں سمجھتے ہو؟ اور بے شک یونس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے، جبکہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی کے پاس پہنچے، سو یونس علیہ السلام بھی شریک قرار ہوئے، تو یہی ملزم ٹھہرے، پھر ان کو مچھلی نے نگل لیا، اور یہ اپنے کو ملامت کر رہے تھے، سو اگر وہ اس وقت تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک اس کے پیٹ میں رہتے۔ جی، یہاں دیکھیں تسلسل کے ساتھ انبیاء کرام کا بتایا، پہلے حضرت نوح کا بتایا، پھر حضرت ابراہیم کا بتایا، اور حضرت ابراہیم کی بات کرنے کے بعد بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنی نیکی کی وجہ سے جو ہے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل ہوئے، جس میں آیت نمبر 105، 106، 107، 108، جس میں تمام وہ آیتیں ہیں جو ان کی بڑھائی بیان کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھیں بتایا کہ انہیں خوشخبری دی حضرت اسماعیل کے اس تمام معاملے کے بعد، خوشخبری دی حضرت اسحاق کی۔ اس طرح بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت اسحاق چھوٹے تھے اور آپ مزید بوڑھے ہو چکے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور انہی میں سے کیونکہ اور ان کی اولاد میں سے ان دونوں کی مطلب حضرت ابراہیم حضرت اسحاق کی اولاد میں سے جو برکت دی تو بنی اسرائیل بنی۔ پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی بات کی جو فرعون کی طرف گئے تھے، اور اس کے بعد حضرت الیاس کی بات کرتے ہوئے آپ دیکھیں حضرت لوط علیہ السلام کی بات کی، جن کی بیوی پیچھے رہ گئی تھی۔ ہم نے حضرت نوح کا دیکھا تھا کہ بیٹا پیچھے رہ گیا، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جس بڑھیا کا ذکر کیا ہے وہ پیچھے رہ گئی تھی۔ اور اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کی بات کی کہ آپ جیسے کہ ہم نے ان کا واقعہ پڑھا تھا کہ ابھی ان کی قوم پر عذاب نہیں آیا تھا، انہیں تنبیہ کی جا رہی تھی، اور آپ جو ہے پہلے اللہ کے حکم سے پہلے نکل گئے تھے، اور پھر جس کشتی میں بیٹھے اس میں ویٹ زیادہ تھا، اور جب قرآن اندازی ہوئی تو بار بار آپ کا نام آتا تھا اور آپ کو سمندر میں پھینک دیا گیا، اور مچھلی نے آپ کو نگل لیا تھا، چبایا نہیں تھا، چبا لیتی تو آپ ختم ہو جاتے۔ اور آپ نے کون سی دعا پڑھی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہاں پر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ انسان سے اگر غلطی ہو جاتی ہے، اپنے پریکٹیکل پوائنٹ میں آپ لکھ لیں، تو ایک تو توبہ کرنی ہے اور یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں ان تمام انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کیا کیا؟ بعد میں رہنے والوں میں نام رکھا۔ آپ دیکھیں کتنے پہلے یہ انبیاء آئے ہیں اور ہم بعد میں آنے والے لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا نام رکھا، کیوں؟ ان کے اخلاق و کردار کی وجہ سے۔ ہمارے لیے کیا اصول ملتا ہے؟ دیکھیں انسان ہمیشہ اپنے پیٹھ پیچھے دو وجوہات کی بنا پہ یاد رکھا جاتا ہے، یا اپنی اچھائی کی وجہ سے یا اپنی برائی کی وجہ سے۔ ہمیشہ ایسے بنے کہ لوگ آپ کو آپ کی اچھائی کی وجہ سے یاد کریں، برعکس آپ کی برائی کی وجہ سے۔ تو یہاں دیکھیں ان سب کے نام باقی رہے ان کی اچھائیوں کی وجہ سے۔ جی آگے پڑھیے۔ تو ہم نے ان کو ایک میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت مزمل تھے، اور ہم نے ان پر ایک بلیدار درخت بھی اگا دیا تھا، بیلدار اور درخت، ہم نے یہ اس طرح تھا کہ جب مچھلی نے ان کو اپنے منہ سے باہر نکالا، جس طرح وامٹ ہوتی ہے اس طرح باہر نکالا، تو کیونکہ آپ کافی دن کچھ روایات سے ملتا ہے کہ 40 دن اور اس طرح رہے، تو آپ نے دیکھا جو نیو بورن بیبی ہوتا ہے اس کی اسکن پر ایک الگ اسکن آئی ہوئی ہوتی ہے، جو ڈیڈ اسکن ہوتی ہے اترنا شروع ہو جاتی ہے، تو آپ کی اسکن اس طرح ہو گئی تھی۔ تو کہا جاتا ہے کہ آپ کو ایک چٹیل میدان میں اس نے پھینک دیا تھا منہ سے نکال کے، جو مچھلی تھی، اور آپ کے اوپر ایک بیلدار درخت رکھا تھا تاکہ وہ جو چیز ہے آپ کی اسکن جو ہے وہ نارمل ہیل ہونا شروع ہو جائے۔ جی
ایک بیل دار درخت بھی اگا دیا تھا اور ہم نے ان کو 1 لاکھ اس سے بھی زیادہ آدمیوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تھا. پھر وہ لوگ ایمان لے آئے تو ہم نے ان کو ایک زبانہ تک عیش دیا. سو ان لوگوں سے پوچھئے کہ کیا خدا کے لیے تو بیٹیاں تمہارے لیے بیٹے؟ ہاں، کیا ہم نے فرشتوں کو عورت بنایا ہے اور وہ ان کے بننے کے وقت دیکھ رہے تھے؟ خوب سن لو کہ وہ لوگ اپنی سخن تراشی سے کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ صاحب اولاد ہے، اور وہ یقیناً بالکل جھوٹے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیاں زیادہ پسند کی. تم کو کیا ہو گیا؟ تم کیسے بےہودہ حکم لگاتے ہو؟ پھر کیا تم عقل اور سوچ سے کام نہیں لیتے ہو؟ ہاں، کیا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل موجود ہے؟ تو اگر سچے ہو تو اپنی وہ کتاب پیش کرو. ان لوگوں نے اللہ میں اور جنت میں رشتہ داری قرار دی ہے، اور ان میں جو جنات ہیں خود ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ عذاب میں گرفتار ہوں گے. اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں، مگر جو اللہ کے خاص بندے ہیں سو تم اور تمہارے سارے معبود خدا سے کسی کو نہیں پھیر سکتے مگر اس کی جو کہ جہنم رسید ہونے والا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کا ایک معین درجہ ہے. خدا کے حضور میں حکم سننے کے وقت یا عبادت کے وقت ہم صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں اور ہم خدا کی پاکی بیان کرنے میں بھی لگے رہتے ہیں. اور یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی نصیحت کی کتاب پہلے لوگوں کی کتابوں کے طور پر آتی تو ہم اللہ کے خاص بندے ہوتے. تو یہ لوگ اس کا انکار کرنے لگے. خیر، اب ان کو اس کا انجام معلوم ہوا جاتا ہے، اور ہمارے خاص بندوں یعنی پیغمبروں کے لیے ہمارا یہ قول پہلے ہی سے مقرر ہو چکا ہے کہ بے شک وہی غالب کیے جائیں گے. اور ہمارا تو قاعدہ عام ہے کہ ہمارا ہی لشکر غالب رہتا ہے. تو آپ تسلی رکھیے اور تھوڑی زمانے تک صبر کیجیے اور ان کی مخالفت اور ایذا رسائی کا خیال نہ کیجیے، اور ذرا ان کو دیکھتے رہیے سو ان قریب یہ بھی دیکھ لیں گے ہمارے عذاب کا تقاضا کرتے ہیں. سو وہ عذاب جب ان کے رو درو نازل ہوں گے، سو وہ دن ان لوگوں کو جن کو ڈرایا جا چکا تھا بہت ہی برا ہوگا، ٹل نہ سکے گا. اور آپ تھوڑے زمانے تک ان کا خیال نہ کیجیے اور دیکھتے رہیے، اب ان قریب یہ بھی دیکھ لیں گے. آپ کا رب جو بڑی عظمت والا ہے ان باتوں سے پاک ہے جو یہ کافر بیان کرتے ہیں. اور سلام ہو پیغمبروں پر، اور تمام تر خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام عالم کا پروردگار ہے. الحمدللہ سورہ صفات کمپلیٹ ہوگی، یہ میٹنگ بھی اینڈ ہونے والی ہے، تو آپ انشاءاللہ آپ میں سے جو بھی پڑھنا چاہتا ہے نیکسٹ میٹنگ میں وہ انمیوٹ کر کے پڑھ سکتا ہے. اور ان کی آخری آیات کو آپ نوٹ کر لیجئے 181 اور 182 کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے صفات بھی بتائی جا رہی ہیں، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ تمام جو ہے تمام تعریفیں بھی اس کے لیے ہیں، اور وہ تمام جہاں